راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں ریبا نعیم اور میں ہوں عادل مشتاق۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اپنی عزیز بہن مینا پرویز کی جدائی کا غم ابھی بھی دلوں میں تازہ ہے، اور عادل مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کیا خوب صادق آتا ہے ان کی شخصیت پہ یہ شعر، اور ریبا میں جب بھی ان سے ملتا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ اچھی بات چیت رہی، اور وہ ہمیشہ حال پوچھتی تھیں، خاندان کے تعلق سے پوچھتی تھیں، اور جب بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہمیشہ انہوں نے خوش اخلاقی کے ساتھ جواب دیا۔ تو اس طرح سے میں نے ان کی شخصیت کو بہت اچھا اور منفرد پایا۔ جی بالکل، یقیناً وہ ایک اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی مالک شخصیت تھیں، اور اتنی زیادہ عزت اور شہرت پانے کے باوجود ان میں رتی بھر بھی فخر یا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی ملنسار تھیں اور سب سے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ملتی، اور یوں دوسروں کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی تھیں۔ تو ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ ہمارے لیے محض صرف ایک ہوسٹ نہیں تھی، ایک میزبان نہیں تھیں، بلکہ وہ ہمارے لیے بالکل ایک خاندان کا ایک فرد تھیں، وہ ہمارے خاندان کا ایک حصہ تھی، راہ زندگی کے خاندان کا حصہ تھی۔ تو آج کا پروگرام بھی ہم انہی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز خدا کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی، لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ تلاوت کلام مقدس میں بہت ہی ایک اچھی اور خاص بات، جس نقطے پر میں ضرور ریبا بات کرنا چاہتا ہوں، کہ خداوند تعالیٰ اپنے طالبوں کو ترک نہیں کرتا۔ تو طالب ہونا یہ ایک بڑا اہم اور مشکل کام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ رہے، تو پہلے ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، ہمیں اس کے طالب ہونا ہوگا۔ سن رہے تھے خوبصورت اقتباس بائبل مقدس سے باجی مینا کی یاد میں، اور ان کے حوالے سے لسنرز نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ عبدالغفور کیسر بات کر رہا ہوں، ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر، پنجاب، پاکستان۔ آنکھ سے دور سہی، دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ مینا پرویز بہن جو کہ بہت پہلے فیبا ریڈیو سے پروگرام کرتی تھیں، اب مسلسل راہ زندگی سے پروگرام کر رہی تھیں، تو وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ان کے پروگرام ہم کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے پروگرام کے تئیں جو ہمیں میسج دیا ہے انسانیت کا، ہم صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں اور دوسروں سے اچھائیاں اور نیکیاں کریں۔
تو مینا پرویز بہن کا یہ پیغام بے شک وہ دنیا میں نہیں رہی، رہتی دنیا تک رہے گا. جب بھی کوئی ریڈیو سنے گا تو مینا پرویز بہن کو یاد کرے گا، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو تبدیل کیا، جنہوں نے ہماری سوچوں کی آبیاری کی. مینا پرویز بہن، ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے. بہاون نگر ریڈیو لسنر کلب بہاون نگر سے امجد خان بول رہا ہوں. ہماری پیاری آپی مینا پرویز بہن صاف عمدہ آواز کی مالک ہی نہیں بلکہ ان کی آواز سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی تھی. ان کا نرم اور محبت کرنے والا لہجہ ہم کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے. زندگی کے سنگ سے لے کر راہ زندگی تک ان کا ہر پروگرام امر رہا. ابھی وقت ہے آپ کے خطوط اور SMS کو شامل کرنے کا. تو بہت سے میسیجز ہیں آج بھی باجی مینا کی یاد میں، اور ان کے حوالے سے لسنرز نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. تو مبشر حسین اشر صاحب کہتے ہیں کہ بہن مینا پرویز کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا. اس موقع پر سوگوار خاندان سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. تو شکریہ مبشر حسین اشر آپ کے اس ساتھ کے لیے. اس کے علاوہ مہر حسن علی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آواز کی دنیا میں ایک اور مسحور کن آواز اس فانی دنیا سے چلی گئی، اور ہم یقیناً ان کی بہت زیادہ کمی محسوس کریں گے. یہ میسج ہمیں بھیجا ہے بابر اقبال نے، اور ابھی کہتے ہیں کہ باجی مینا کی وفات کی خبر سن کر بہت ہی دلی صدمہ ہوا. یقیناً ایک عظیم آواز اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا ان کے لواحقین کو اپنا صبر جمیل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا بابر اقبال. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں عادل، اور کافی زیادہ نام ہیں جن کے تمام میسیجز کو تفصیل سے پڑھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے باجی مینا کے انتقال پر اپنے افسوس کا اور اپنی تعزیت کا اظہار کیا. محمد ارشد ثاقب گوندل آپ ننکانہ صاحب سے ہیں، سنیل جارج چک جھمرا سے، فیصل مسیح چک جھمرا سے، محمد شفیق ملک جناوالا سے، جمیل سہوترا آپ ہی چک جھمرا سے، مختار مسیح گل چک جھمرا سے، انور سولنگی سندھ سے، محمد سلیم اختر آپ چنیوڑ سے، اجاز فہیم ذوالفقار امریکہ سے، دانش عامر جمیل ساہیوال سے، راجہ قاسم چک جھمرا سے، اورنگزیب عالمگیر چک جھمرا سے، ارسلان رسول فیصل آباد، عبدالحمید مجروح اٹک اور سید عباس تقی مہدی جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، آپ نے بھی اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے. جی، اور اس کے علاوہ حق نواز تگڑ صاحب، حیدر سید صاحب اور دیگر ساتھیوں میں جو ہمارے پیارے بھائی عبدالغفور کیسر صاحب اور شیوا رام صاحب، ان سبھی دوستوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے خاندان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی ہیں. عبدالستار ناز، آصف خوشی، پاسٹر چارلز ریاض اور حافظ نعیم احمد آپ نے فیصل آباد اور جھنگ سے، رفیع آپ نے، اور پھر عرفان الہی آپ نے بھی اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے. بلال احمد بھٹا نے بہاولپور سے، امجد علی بلوچ نے، اور پھر تنویر اسلم آپ نے چک جھمرا سے، ماسٹر محبوب احمد فیصل آباد سے، جاوید عنایت امریکہ سے، شہزاد عظیمی لاہور سے، سلیمان انصاری سندھ سے، گلزیب عباسی بہاول نگر سے، پاسٹر سیمول دبئی سے، اور ثابت علی لغاری سندھ سے اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. محمد ارشد قریشی جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور آپ شعبہ اطلاعات و سوشل میڈیا سیل انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا کہ انتہائی رنج و الم کی کیفیت کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ریڈیو کی دنیا کی ایک خوبصورت آواز، بہترین شخصیت مینا پرویز صاحبہ انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پورے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی اظہار کیا ہے، اور ڈھیر ساری دعائیں بھی بھیجی ہیں. یہ میسج ہمیں بھیجا ہے ارلو کلب کے ممبران اور ارلو پنجاب کابینہ کے تمام عہدیداران، ممبران اور مرکزی ارلو پاکستان کی جانب سے. انہوں نے باجی مینا کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لواحقین کے لیے دعا مانگی ہے. دیگر ساتھیوں میں غلام رسول سیالوی صاحب کہتے ہیں کہ باجی مینا کی وفات کا سن کر بہت دلی دکھ ہوا. بہت ہی خوبصورت آواز اور اعلیٰ شخصیت تھی. اب وہ ہم میں نہیں رہی. ہم اس دکھ اور غم کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ غلام رسول سیالوی صاحب آپ کا اس ساتھ کے لیے، اس دعا کے لیے اور اس محبت کے لیے. مہر عبدالستار سلفی ننکانہ صاحب سے آپ نے
میسج بھیجا ہے اور باجی مینا کی وفات پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ سید شکیل حیدر بخاری آپ کی طرف سے بھی ہمیں اظہار تعزیت موصول ہوا ہے. ارسلان رسول کی جانب سے بھی ہم تک اظہار افسوس پہنچا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو ہم یہیں پر سمیٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی طرف، اور سلسلہ ہے صحت کی باتیں. آئیے مل کر سنتے ہیں. سلسلہ صحت سب کے لیے لے کر حاضر ہیں. سلام قبول کیجیے اور آپ کا بھی شکریہ کہ اس وقت میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور آج جس کنڈیشن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمر کا درد. اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اطہر یعقوب. تو ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور کمر کے درد کے بارے میں کچھ ہمیں آج آپ بتائیں گے؟ جی، کمر کے درد جو ہے یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ جو پرابلم ہے. جیسے کہ ہم لوگ اپنی ورکنگ پلیس میں جب ہم کام کرتے ہیں، اگر ہماری پوزیشن، ہمارا پوسچر ٹھیک نہ ہو تو یہ پھر درد بڑھتا جاتا ہے. اکثر لوگ اپنے کمر کی درد کی شکایت کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے کمر میں درد ہے. تو اس سے پھر ریلیٹڈ کچھ ٹیسٹ وغیرہ، کچھ ایکس رے وغیرہ ہم کرتے ہیں جس سے ہمیں موروں کی کنڈیشن کا پتہ چلتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے جو مورے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی سوزش کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، یا وہ مورے اپنی جگہ سے ہل جائیں یا ڈسلوکیٹ ہو جائیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ڈسلوکیشن یا موروں کا ہل جانا یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایج ریلیٹڈ، ایج آپ کی جیسے جیسے ابو 60s ہوتی ہے تو باڈی میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم ہم کہتے ہیں کہ جی ضروری ہے. بعض دفعہ اولڈ ایج میں یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا لیول کم ہو جاتا ہے جس میں ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ ڈسلوکیشن کے چانسز یا ڈسپلیسمنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر ارلی ایج میں دیکھا جائے تو آپ کی پوزیشن اور پوسچر جو ہے ڈیورنگ ورک وہ بہت میٹر کرتا ہے. جب ایک دفعہ یہ کمر کا درد شروع ہو جائے تو پھر موروں کی جو اس میں ایک سپیس ہوتی ہے وہ نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے جو آپ کی نروز کا گچھا جا رہا ہوتا ہے وہ کمپریس ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر پیشنٹ کو پین ہوتی ہے. آپ نے بات کی تھی کہ ایک ہی جگہ پہ اگر پوسچر آپ کا ٹھیک نہ ہو بیٹھنے کا، آپ کا طریقہ ٹھیک نہ ہو بیٹھنے کا، تو پھر یہ کمر میں درد ہو سکتی ہے. تو کیا اس کی کوئی ایک دم سے ہونے کے چانسز بھی ہیں؟ نہیں، ایک دم تو نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ ہی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ سڈن اس میں ڈیولپمنٹ کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. سڈن تب ہی ہوگی جب کوئی آپ کو چوٹ لگے یا آپ گریں تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ بھاری چیزیں اٹھانے سے بھی کمر کی درد ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. تو یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ ایک دم سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی. دیکھیے، اگر آپ ڈیلی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنے ویٹ سے زیادہ بھاری چیز اٹھائی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے کمر کا جو مورا ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو سکتا ہے. کیا کنڈیشن اگر اتنی سیویئر پہنچ جائے کہ مہرے ڈسلوکیٹ ہو ہی جائیں تبھی کیا یہ سیریسلی اس بات کو لینا چاہیے یا پہلے بھی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ نہیں، جب اگر کمر کا درد بڑھتا جائے اور آپ کو لگے کہ میں نے اتنی پین کلر کھا لی ہیں، دوائیاں لے لی ہیں، آرام نہیں آ رہا، تو پھر پراپرلی کسی آرتھوپیڈک والے، یہ جو ہڈی پٹھا جوڑ والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. وہ ایکس رے تجویز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مزید ڈائگنوسس کے لیے MRI وغیرہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پراپرلی اس کی تشخیص کر کے پھر دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں. اکثر لوگ پین کلرز پہ ہی گزارا کر لیتے ہیں. تو جی، وہ پین کلرز ایک وقت تک تو وہ اپنا افیکٹ کرتی ہیں، لیکن جب وہ درد بڑھتا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پین کلرز بھی افیکٹ ان کا جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو جب ڈاکٹرز کو یہ دکھا دیں اور ڈاکٹرز بتا دیں کہ واقعی جو مہرے ہی ڈسلوکیٹڈ ہیں تو اس کی آگے سے ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی 2 طرح کی ٹریٹمنٹ ہے. ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، دوسری سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں تو دوائیاں دیتے ہیں اور سرجیکل ٹریٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ مورے کا لیول کس لیول پہ یہ ڈسلوکیٹ ہے، تو پھر اس کی سرجری کی جاتی ہے. پھر سرجری کی آگے بہت سی اقسام ہے، کس ٹائپ کی سرجری کی جاتی ہے. کیا کسی قسم کی ایکسرسائز اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اگر جب آپ کے مہروں کی یا کمر کی درد بڑھے اور اس میں سوزش ہو جائے تو پھر ایکسرسائزز کچھ تجویز کی جاتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سائیکلنگ کریں، سوئمنگ کریں، صبح اٹھ کے واک کریں اور اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں، اسٹریٹ رکھیں، تاکہ یہ آہستہ آہستہ اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ سکے. مگر ان ایکسرسائزز کے لیے بھی تو کسی ڈاکٹر وغیرہ کا مشورہ چاہیے. جی، اس میں فیزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرنا ضروری ہے، وہ پراپرلی ایکسرسائزز آپ کو بتاتے ہیں. کمر کی درد تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی پوچھنا مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ بتائیں کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے. جیسے کہ شروع میں نے بات کی کہ جب آپ کام کریں تو آپ کا پوسچر، آپ کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب وائٹامن ڈی کیلشیم وغیرہ کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ریجن میں جیسے کہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو یہاں پہ ویسے ہی لوگوں میں جینیٹیکلی کم ہے، تو وہ بھی استعمال کرنی چاہیے آف اینڈ آن، یا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی پراپر اپنی ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ کیا مردوں اور عورتوں میں یہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی جو آپ نے بات کی، اس کا لیول یکساں ہوتا ہے، یا کمر درد اور ریڑھ کی ہڈی کے ڈسلوکیٹ ہونے کا چانسز زیادہ یا کم ہوتے ہیں؟ دیکھیں اولڈ ایج میں فیمیلز میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میلز۔ باقی رہی وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی بات، وہ یکساں ہی رہتا ہے میل اور فیمیل میں، کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے میل اور فیمیل اب ایج میں زیادہ بڑھتے جاتے ہیں تو فیمیل میں یہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ آفٹر جو ہے مینوپاز ان میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے لیولز کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے لیولز کو ٹھیک رکھنے کے لیے کوئی خاص خوراک کھانی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ڈفرینٹ جو ہے فروٹس ہیں ان میں وائٹامن ڈی کیلشیم وغیرہ ہوتا ہے، لائک کیلا ہے اس میں کیلشیم بہت ہوتی ہے، دودھ ہے اس میں وائٹامن ڈی ہوتی ہے، کیلشیم ہوتی ہے، تو وہ اس کا استعمال کریں تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اپنے لیول کو بہتر رکھا جا سکتا ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ آج ہم نے صحت کی باتیں سیگمنٹ میں سنا کمر درد کے حوالے سے۔ یقیناً کمر درد بھی بہت ہی زیادہ عام ہے، اب تو نہ صرف بزرگ بلکہ جوان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمر درد کی شکایت کرتے ہیں، اور جن میں ایک چھوٹے بچے عادل مشتاق بھی ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور یقیناً یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی معلومات آپ سب کے لیے اور عادل آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ جی بہت بہت شکریہ ریبا، آپ کے اس احساس کے لیے اور اس خیال کے لیے اور دعا کے لیے بھی۔ اور آج کا پروگرام آپ جانتے ہیں کہ باجی مینا پرویز کی آواز میں آپ ہمیشہ سنا کرتے تھے، لیکن آج وہ یہاں پر نہیں ہے۔ عادل، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگلے 20-25 سال بھی اگر اپنا یہ میزبانی کا تجربہ کریں تو بھی ہم اس معیار پر نہیں پہنچ پائیں گے جو معیار باجی مینا کا تھا۔ ان کی آواز، ان کا لہجہ، ان کا انداز سب سے منفرد تھا، اور یقیناً وہ سب سے الگ اور جدا تھی، بے مثال تھی، کوئی بھی ان کے لیول تک نہیں آ سکتا۔ بالکل آپ نے خوب کہا اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ حریبہ، کچھ لوگ بنے ہی کچھ خاص کاموں کے لیے ہوتے ہیں، ان کا ثانی ہونا یا ان کی طرح کام کرنا یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا فین کلب ہے وہ ہمیشہ سے ہی ان کو بہت پسند کرتا آ رہا ہے، اور میں نے جتنی بھی ان کی ریکارڈنگ سنی، جتنے بھی ان کے پروگرام سنے، مجھے ہمیشہ ان سے تازگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جی بالکل، تو چلیے اب ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ ہے چشمے بینا، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میں صبح گھر سے نکلا اور سبزی منڈی کے چوک پہ آ کر رک گیا۔ یہاں بڑا عجیب منظر تھا، بے شمار لوگوں کے ہجوم سے وحشت سی ہوتی تھی۔ آنے جانے کا کوئی اصول نہیں تھا۔ ہیچری کے تالابوں میں چھوٹی پود مچھلی پونگ بھی تو کسی اصول سے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی ہوگی، مگر یہ لوگ تو اس نرسری سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ جہاں ان کا خود پیدا کردہ ایسا ماحول بن جاتا ہے، وہاں ان کی تیزیاں اور پھرتیاں بھی قابل دید ہوتی ہیں۔ ہر تیسرا آدمی کسی چوتھے آدمی کی بغل سے نکل جانا چاہتا ہے، اور یوں ریلوے، ٹکٹ گھر، ڈاک خانے، سنیما، بینک، قرآن دادی کے دفتر، ہسپتال، لیبارٹریاں، جنرل ٹیلی فون ایکسچینج اور داخلوں کے مقامی ہنگامے سب اسی ذیل میں آتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر پولیس کے عارضی جز وقتی اڈے قائم ہو جاتے ہیں، اور جو پولیس مین یہاں اپنی ڈیوٹی لگوا لیتے ہیں ان کی تو بہت آرام سے گزرتی ہے اور بڑی چین کی بنسی بچتی ہے۔ ایسا ہی ایک اڈا اس سبزی منڈی چوک میں بھی ہے۔ یہاں آپ کسی ناکے کے پانی کی طرح گھوم گھام کر چار جانب سے ٹریفک آتی ہے اور چار اطراف میں آہستہ یا تیز بہاؤ اور اپنے زور سے نکل جاتی ہے۔ پولیس عموماً ان لڑکوں کو پکڑنے اور جرمانہ کرنے میں مصروف ہوتی ہے جو باہر سے مال لے کر آتے ہیں۔ منڈی کے بالکل سامنے والے پل سے ذرا ادھر ہٹ کر دو سپاہی کھڑے تھے اور ٹریفک بری طرح رکی ہوئی تھی۔ وہ ٹریفک کے کنٹرول کے درمیان اپنی سوٹیاں لہرا لہرا کر ایک دوسرے سے ذرا بے تکلفانہ انداز میں کچھ یوں گفتگو کر رہے تھے کہ کل بھی یہیں ڈیوٹیاں لگوا لینی چاہیے یار۔ اب اس رازدارانہ منصوبے اور پروگرام میں کیا بات پوشیدہ تھی، اس کے بارے میں تو تفصیل تو وہی جانتے ہوں گے۔ بہرحال ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہاں لین دین اور مکمکا کے کافی روشن امکانات موجود ہیں، اور کھلی ٹوکریوں سے استفادہ کرنے کی بھی سبیلیں لگی ہیں۔ چنانچہ نہر کے ساتھ ساتھ جتنی ٹریفک جام ہو چکی تھی
اس کے جمود میں ان دونوں سپاہیوں کا ہی زیادہ دخل عمل تھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ان کے سامنے ایک آلو بخاری کی ریڑھی کھڑی تھی۔ یہ سپاہی ریڑھی والے کو ٹریفک کے حوالے سے ڈانٹ بھی رہے تھے اور جلدی جلدی منہ بھی ہلا رہے تھے۔ آلو بخاری کے موٹے موٹے رس بھرے کالے دانے اٹھا کر متواتر کھا رہے تھے، اور ریڑھی والا ناراضگی کے باوصف مروت کے انداز میں کھڑا ان سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ آگے پیچھے ٹریفک رک گئی تھی اور دونوں طرف دور کھڑے کسی آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ابھی وہ ریڑھی والا بمشکل تمام ان سے چھٹکارا حاصل کر کے اس ہجوم کو ایک جگہ سے کاٹ کر نکلا ہی تھا، اور ٹریفک لمحہ بھر کے لیے رواں ہوئی تھی کہ پھر رک گئی۔ معلوم ہوا کوئی دوسرا نوجوان خوبانیوں کی ریڑھی لے کر ان سپاہیوں کے سامنے سے تیزی کے ساتھ گزرنے لگا تھا کہ انہوں نے اس کو روک لیا اور اس کی خوبانیوں پہ بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ یہ ٹریفک صرف ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو ارد گرد کھڑے لوگوں پر سوٹیاں برساتے اور ہدایات جاری کرتے اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہونے کی مذموم کوشش کرنے لگے۔ اب ٹریفک کی یہ حالت کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے، گرتے پڑتے اور لڑتے جھگڑتے گزر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان سائیکل چلاتا تیزی کے ساتھ میرے قریب سے گزرا اور پھر کسی دوسری سائیکل والے کے پیچھے اپنی سائیکل لگا کر ایک ٹرک کے بیرونی حفاظتی راڈ کو پکڑ کر گزرنے لگا کہ اچانک ہینڈل کے گھوم جانے سے اس کی سائیکل کا اگلا پہیا ٹرک کے نیچے آ گیا اور اس نے فوراً چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بچایا، مگر اگلا پہیا ٹیڑھا ہوتے ہوتے بچا۔ اب وہ اپنے آپ کو جلدی سے قابو کر کے سائیکل پر سوار ہوا اور دوبارہ اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کے آگے چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا آدمی سائیکل چلا رہا تھا۔ نوجوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی سائیکل اس میں دے ماری۔ وہ شخص گھبرا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ نوجوان نے ادھیڑ عمر کے باریک سے آدمی کو دیکھا اور ڈانٹ کر کہا، آگے نہیں چلا جاتا، جوں کی سی رفتار رکھی ہوئی ہے، کبھی تیز بھی چلا لیا کرو۔ ادھیڑ عمر کے آدمی نے بڑا مسکین سا چہرہ بنا کر کہا، بیٹا مجھے آگے راستہ نہیں ملا۔ میں سوچنے لگا اس شریف معمر آدمی کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے کوئی کس رفتار سے آ رہا ہے۔ یہ تو اس شوخ رفتار کا فرض ہے کہ دوسروں کو کچل کر نہ گزرے، اور جب ہر آدمی اپنے سامنے کسی حادثے کے امکانات کا جائزہ لے کر چلتا ہے تو یہ کیوں بے تحاشا جا رہا ہے جیسے خدا نخواستہ اس کے گھر کو آگ لگی ہو۔ جی تو سنا ہم نے چشمے بینا، اور جناب اب وقت ہے کہ پروگرام کا اختتام کیا جائے۔ اور اختتام کرنے سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں اپنے نیو لسنرز کو کہ آپ ہمیں فیس بک پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.pcrmgospelpk.com۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور SMS یا کال کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 0333482596 یعنی 033348259663۔ تو ضرور آپ کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمیں بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ تو آئیے مل کر ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ، ہم خاص طور پر آج پھر تیری بندی مینا پرویز کی ساری خدمت کے لیے جو اس زمین پر سر انجام دی گئی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام خاندان کے لیے تسلی کی، اطمینان کی اور تشفی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم اپنے تمام لسنرز کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس وقت ہماری عزیز بہن کے انتقال کے باعث دکھ اور غم کی حالت میں ہیں، آپ انہیں بھی اپنی تسلی اور تشفی عطا فرمائیں۔ اپنے وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ ریبا نعیم اور عادل مشتاق کو خدا حافظ۔